اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مسجد براسہ کی تاریخ ہے۔ کلام حماوی در مسجد براسہ واضح رہے کہ براسہ بغداد کی ایک مسجد ہے جس میں پہلے ایک قریہ تھا، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ امیر المومنین وہاں سے اس وقت گزرتے تھے جب آپ خوارج سے مقابلہ کے لیے جا رہے ہوتے تھے، اور اب آپ نے یہاں نماز پڑھی تھی اور اس حمام میں بھی داخل ہوئے تھے جو اس قریہ میں تھا، اور اس براسہ کی طرف ابو شعیب براسی عابد کی نسبت ہے، جو پہلے آدمی تھا جو براسہ میں داخل ہوئے اور ایک معمولی سے مکان میں مقیم ہوئے تھے، وہیں عبادت خدا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ایک جھونپڑی کے پاس بڑے لوگوں کی ایک لڑکی کا گزر ہوا تو جو محلوں میں پلی ہوئی تھی، جیسے ہی اس کی نظر ابو شعیب پر پڑی تو اس نے ان کے حال کو دیکھا اور اس سے یہ حالت پسند آئی، اور ابو شعیب کی جذباتیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس مرد عابد و زاہد کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خادم بن کر رہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، بشرطے کہ اس ہیئت اور اس لباس کو الگ کر دو، اور اس نے قبول کر لیا اور جو کچھ تھا سب کو ترک کر دیا اور عابدوں کا لباس پہن کر واپس آئی، تو ابو شعیب نے اس سے عقد کر لیا۔ جیسے ہی عورت اس جھونپڑی میں گئی، اس نے دیکھا کہ ابو شعیب نے زمین کی رطوبت میں سے بیچنے کے لیے ایک چٹائی کا ٹکڑا بچھا ہوا لیا، اور اس نے کہا کہ یہیں رہ سکتی ہو جب تک کہ اس کی چٹائی کے ٹکڑے کو دور نہ پھینک دیا جائے، میں تب تک نہیں آؤں گی، اور اسی لیے کہ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ زمین فریاد کرتی ہے فرزند آدم، تو نے میرے اور اپنے درمیان آج حجاب پردہ قائم کر لیا ہے، اور جب کہ کل میرے ہی شکم میں آنا ہے۔ ابو شعیب نے اس چٹائی کو دور پھینک دیا، اور وہ لڑکی چند سال تک ان کے پاس رہی، اور دونوں نے بہترین انداز سے عبادت کی، یہاں تک کہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ فضیلت مسجد براسہ جو کہ بغداد میں ہے۔ موافق ہم نے کتاب ہدایت الاذاعین میں بہت سی روایتیں پڑھی ہیں، اس مسجد شریف کی فضیلت سے متعلق نقل کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ ان تمام روایات سے اس مسجد کے چند فضائل کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی کسی مسجد میں پائی جائے تو لوگوں کو وہاں جانا چاہیے تاکہ وہاں دعا اور نماز کے فیض کو حاصل کر سکے، اور وہ فضائل یہ ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ اس سرزمین پر کوئی رئیس اپنے لشکر کے ساتھ سوائے پیغمبر اور وسیع پیغمبر کے نہیں آ سکتا، یہ حضرت مریم کا مکان ہے، یہ حضرت عیسیٰ مسجد براسہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کی سرزمین ہے، یہاں جناب مریم کے لیے چشمہ جاری ہوا تھا، یہاں حضرت امیر المومنین کے بااجازہ چشمہ جاری کیا تھا، یہاں ایک سفید بابرکت پتھر ہے جس پر جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو رکھا تھا، حضرت نے اس پتھر کو برآمد کر کے قبلہ کی طرف نصب کر دیا تھا اور اسی کی طرف نماز ادا کی تھی۔ امیر المومنین اور آپ کے دونوں فرزند امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین نے اس کی جگہ نماز ادا کی تھی۔ حضرت نے یہاں 4 روز طواف
فرمایا تھا کہ یہ زمین مقدس ہے، یہاں بہت سے پیغمبروں نے بالخصوص جناب ابراہیم نے نماز پڑھی تھی، یہاں ایک پیغمبر کی قبر ہے اور شاید وہ حضرت یوشع ہوں کہ ان کے بارے میں ہمارے استاد شیخ نوری نے مسجد نے فرمایا ہے کہ اس کی کنز کاظمین کے باہر مسجد براسا کی طرف ہے، اور فضائل ہے کہ اسی مقام پر امیر المومنین کے لیے آفتاب پلٹا تھا، مگر افسوس کہ ان کے تمام فضائل و مناقب اور معجزات باوجود نہیں معلوم کہ ہزاروں زائرین میں سے کوئی ایک شخص بھی اس طرف جاتا ہو جبکہ وہ راستے میں ہی ہے اور بار بار ادھر سے گزرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جا کر دیکھتا ہے کہ دروازے بند ہیں اور کھلوانے کے لیے پیسے دینا پڑے گا تو چند پیسے خرچ نہیں کرتا اور ان عظیم فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے، حالانکہ کبھی کبھی بغداد کی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے یا ظالموں کی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے بے شمار پیسے خرچ کر دیتا ہے، بلکہ منحوس یہودیوں کی صنعتوں کا خریدنا زیادہ زیارات کے لوازمات میں تصور کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔